وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑے پیار، بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی عقیدت، بڑے ادب اور بڑے احترام نال نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیل قدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہو 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 انہو۔ پیری سرکار کا استقبال کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ انہو 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت حضرت پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ ہم آپ کو اپنی انتظامیہ کی طرف سے اور تمام اہل گاؤں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ صدر محفل، زینت محفل قبلہ پیر جی سرکار، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان خوش الحان، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کرانچ بہ کے سنن والیو موتیو بہن، اج میں تے تسی اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب، او نبیاں دے نبی آقا، او رسولاں دے رسول آقا، انج کہہ لو کہ کائنات دی جان آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و سنادہ، پیارا پیارا ذکر سنن سنان واسطے دوروں نیڑیوں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا تواڈا آنا قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین نے، اراکین نے کس پیار نال محفل نو سجایا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں نو سجا دے۔ سچی گل ہے، محفل صرف سٹیج دا نام نہیں، صرف لائٹنگ دا نام نہیں، صرف ساؤنڈ دا نام نہیں، صرف مووی دا نام نہیں، بینراں دا تے چادراں دا نام نہیں۔ اس محفل نو سجاؤن واسطے تسی تے میں بھی دوروں نیڑے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل دا صدقہ ساڈے سارے دے کل فوت شدگان دیاں قبراں نو سجا دے۔ پچھلا پورا ہفتہ بیماری چ گزریا ہے، کل دا جمعہ بھی نہیں پڑھا سکیا، درود پاک دی محفل بھی شامل نہیں ہو سکیا، اور کل جتھے جلسہ سی اتھے بھی نہیں جا سکیا۔ بہرحال آج طبیعت میری کافی بہتر ہے، حاضر ہو گیا۔ میرا ویر پوچھ رہے ہیں کنی کو دیر بیار کرے گا، میں کہ طبیعت تے منہ سہرا ہے، 15 منٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جی طبیعت لگ جائے تو گھنٹہ بھی بیان ہو جائے۔ تو ویسے ہے کہ جنہ دا نام لینے آیا وہ بڑے لجپال، بڑے لجپال۔ سجن صاحب ایویں نہیں سی پڑھ رہے ہو بھلا حضور کی آل کا۔ بہرحال آمدم برسر مطلب
جیڑی آیت پاک خطبے چ پڑھیے او دا عام فہم ترجمہ او لوگو تحقیق آ گیا تواڈے کول ایک برہان تواڈے رب والوں تے اساں ظاہر تے روشن نور نازل فرمایا. یہ ہے ترجمہ. ہن غور نال ویکھیے تے اللہ تعالی نے اس آیت پاک دی ابتدا حرف ندا نال فرمائی. علماء گرامر نال تعلق رکھن والے جانتے نے یا ایا و حیا یہ تین لفظ نے یہ تین حرف نے جنہاں نو حروف ندا کیا جاتا ہے. انہاں تو پہلا حرف یا یہ دا معنی ہے یا ایھا الناس اے لوگو. اللہ تعالیٰ نے ایک کنہ نو پکاریا جیڑے جیڑے اتھے سن اللہ نے انہاں نو بھی یا کہہ کے پکاریا. جیڑے جیڑے اپنی ماں دے پیٹ وچ سن اللہ نے انہاں نو بھی یا کہہ کے پکاریا. تے جیڑے میرے تواڈے ورگے حالی عالم ارواح چ سن اللہ نے انہاں نو بھی یا کہہ کے پکاریا. ہن غور کرو ماں دے پیٹ دے اندر کسے پاسوں باہروں کوئی روشنی دا تصور ہے؟ بولو تو صحیح. ماں دے پیٹ دے اندر باہروں ہوا دے آن جان دا کوئی تصور ہے؟ قبر دے اندر باہروں کوئی روشنی دے جان دا تصور ہے؟ قبر دے اندر باہروں ہوا دے آن جان دا کوئی تصور ہے؟ تے جے ماں دے پیٹ والے نو یا کہہ کے پکاریا جا سکتا ہے قبر والے نو یا کہہ کے کیوں نہیں پکاریا جا سکتا؟ تے جے کوئی آکھے کہ یار گل یہ ہے بڑا سوال کرنا بزرگاں دی نشانی عطا فرمایا کہ قبر والے نو ماں دے پیٹ والے نو سنائے گا کون؟ تے تینوں مینوں کون سناوندا ہے؟ بولو تانوں مینوں کون سناوندا ہے؟ سارے بولو تانوں مینوں کون سناوندا ہے؟ تے اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ تے فرماندا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہ بخشن آ رہے محبتاں لیندا بھی ہے محبتاں دیندا بھی ہے. بزرگی والے عرش دا مالک تے جو چاہتا ہے کر گزردا کوئی روک ٹوک سکتا تے جیڑا اللہ ماں دے پیٹ وچ سنا سکتا ہے او اللہ قبر وچ بھی سنا سکتا ہے. جیڑا اللہ مینوں تانوں سنا سکتا ہے او قبر والے نوں بھی سنا سکتا ہے ماں دے پیٹ والے نوں بھی سنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر فرمائی تے اللہ نے فرمایا سونے ہن اعلان تے کرنا یا اللہ کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوکاں چ حج دا اعلان کر دے. یا اللہ ایتھے ہے کنے کنے میری گل سنے گا کون کون؟ فرمایا تیری ڈیوٹی اساں اعلان کرن دی لائیے سناون دی نہیں. اعلان تو کر سنا سی آپے لواں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ میں بیماری دے باوجود ایڈا اچھی بول رہا ہوں چنگے پلے تندرست سبحان اللہ منہ چ نکلی پیار نہ لاکھو. چار دیواری تو بار بار ایمرجنسی لگی ایتھے نہیں لگی پیار نہ لاکھو.
یا اللہ جڑا اچھی تیرا نام لوے تینوں پاک آکھے تینوں علا کل شین قدیر منے یا اللہ انہوں بھی ہر عیب تو پاک کر دے یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ کہ انہوں اپنا کار مکہ پاک بخا دے یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ کہ انہوں اپنے محبوب دا شہر مدینہ پاک بخا دے او جدوں کعبۃ اللہ جانا ہے تے کی کہنا ہے او جدوں زمزم پینا ہے تے کی کہنا ہے جدوں حجر اسود چمنا ہے تے کی کہنا ہے جدوں صفا مروہ دوڑنا ہے تے کی کہنا ہے جدوں مقام ابراہیم جانا ہے کی کہنا ہے جدوں کعبہ دیکھنا ہے کی کہنا ہے تو جدوں کعبے دا بھی کعبہ دیکھنا ہے تے کی کہنا ہے بس میری گل یاد رکھنا میں ہی نہیں میرے تو پہلے سجن صاحب پڑھ رہے سن میرے تو بعد نجم شاہ صاحب نے پڑھنا تے صرف یہی نہیں بلکہ یا اللہ ہر او زبان جیڑی تیرے تے تیرے محبوب دا ذکر کر دی انہوں سلامت رکھ تے نالے میں کو اپنے کلوں تو نہیں کہہ رہا یہ تے لجپال آقا دی دعا دے رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دا میلاد پڑھے توجہ کرنا میلاد سرکار دا مجمع بھی کنا 500 مجمع 1000 مجمع نہیں تقریباً 1 لاکھ دا مجمع سیاباد 1 لاکھ دا مجمع سرکار نے فرمایا پیارے ذرا ٹھہر جا میلاد پڑھنا ہی میں کو انتظام تے کر لواں مینوں تے فیلنگ ایک ہوندی ہے میری کہ ادو لیٹاں ویٹاں دا سلسلہ نہیں سی وگرنہ سرکار اے بھی کر لیں دے وہ 80 سٹیج دا انتظام کرنے میرے علاقہ نے ممبر دا انتظام فرما دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انتظامیہ نے مرکزی میلاد کمیٹی نے ایک رکا بھیجا ہے پلیز صوفے پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو دیکھیں بھی اور سنیں بھی میں تو نظر نہیں آ رہا بھی اچھا جی نظر نہیں آ رہا تو پھر ہاتھ مینوں تھوڑے نظر آ رہے ہیں اصل جنا میں تو دسیا میں بیمار ہوں میری کمر چ بھی تکلیف ہے صرف اس وجہ تو بیٹھا وغیرہ اور میرے کوئی شوق نہیں چلو میں پھر بیٹھ جانا جنی دیر پھر بیان ہوا پھر سن لینا ہوں تو مینوں امید ہے میں گھنٹہ کٹ جاواں گا تو اوپر دا بیٹھ کے مینوں کوئی پتہ نہیں میں کنی دیر کٹنا کی پروگرام بیٹھ جاؤں اتنے کہ تھلے ٹھیک ہے تھلے ٹھیک ہے نا ویسے واقعی ووٹ کرانے نہیں چاہیے ادھے کہتے اتنے ٹھیک ہے ادھے کہتے تھلے ٹھیک ہے بہرحال چلو اجازت صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صاحبزادہ والا شان لو جی گل میں کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم پیارے لوکاں حج دا اعلان تے کر یاتو کا تیرے والا آؤں گے کیویں پیدل بھی وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سواریاں تے بھی اونٹاں تے بھی اونچیاں نیویاں جگہ تو تیرے کول آؤں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ دیکھا ہوتے چڑھ کے فرمایا او لوکو رب دا گھر بن گیا جی آؤ حج کرو جیڑا جیڑا اوتھے سی رب نے انہوں بھی سنا دیتا جیڑا جیڑا ماں دے پیٹے سی رب نے انہوں بھی سنا دیتا جیڑا جیڑا عالم ارواح دے اندر سی رب نے انہوں بھی سنا دیتا یارو کئیاں خوشبختہ نے سنیا سن کے ایک جواب بھی دیتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جن نے ایک باری جواب دیتا ہے اللہ نے او دے نصیب وچ ایک حج لکھ دیتا جن نے 2 باری جواب دیتا ہے رب نے او دے نصیب وچ 2 حج لکھ دیتے جن نے 50 باری جواب دیتا ہے رب نے او دے نصیب وچ 50 حج لکھ دیتے
جن 100 واری جواب دیتا ہے رب نے او دے نصیبے 100 حج لکھ دیتے میرے دوستاں بزرگاں سونی مجلس وچ آن والیا اج اس سرکار دے میلاد وچ بیٹھ کے ایک باری تو بھی اچھی پڑھ دے کی پتہ اے دا صدقہ اللہ تینوں اوتھے بھی توفیق عطا فرما دے پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چلو من لینے ہاں کہ اللہ تعالی قادر سنا سکتا ہے پر مولوی نے مثال کی دیتی ہے ماں دے پیٹ اور قبر نو اکو جا بنا چھڑیا حالانکہ مسئلہ ہی بالکل الٹا ہے ماں دے پیٹ وچ جیڑا جاندا ہے پہلے ایک قطرہ ہوندا ہے پھر خون بندا ہے پھر لوتھڑا جمدا ہے پھر جسم اگے تخلیق ہوندا ہے پھر کتے جان پیندی ہے قبر وچ تے او جاندا ہے جتوں جان رٹھ جاندی ہے تے ماں دے پیٹ والے نو تے قبر والے نو اکو جہا اے معاملہ سمجھ نہیں آیا گل تے ٹھیک ہے یار ماں دے پیٹ وچ او جاندا ہے جیتے چ زندگی بتدریج آوندی ہے ماں دے قبر وچ او جاندا ہے جیتے تو زندگی رٹھ جاندی ہے پر تیرا کی خیال ہے جنہ تو زندگی رٹھ جاندی ہے جیڑے فوت ہو جاندے نے اللہ انہوں نے نہیں سنا سکتا میں نہیں کہندا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بھی لے کے ایک مائی صاحبہ نے ایک بابا جی نو پھڑ لیا کہ بابا جی میں نو اے دسو تواڈی داڑھی بہتر ہے یا میرے بکرے دی داڑھی بہتر ہے سچی گل ہے میرے کو پوچھے نا اس طرح تو میں تو گل پہ جا بیزتی پاویں اپنی دا بدلہ لین دیا پر آڑ بڑھاواں گا سرکار دی سنت میں تینوں یاد نہیں سرکار دی سنت دا مذاق کیتا ہے پر اللہ والے انج نہیں کر دے کیونکہ اللہ والے انہوں یاد لجپال آقا فرمایا سل من قطعک وہ جیڑا تیرنا تعلق توڑے تو وہ دینا تعلق جوڑ وعفو عمن ظلمک جیڑا تیرنا ظلم کرے تو انہوں معاف کر وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكِ جیڑا تیرنا برائی کرے تو وہ دینا چنگیائی کر ویسے اسی نہرو دی اولاد ہے کہ گاندھی دی اولاد ہے مسلمان نا سی کہ نہیں بولو تو صحیح یار کہ لجپال آقا دا فرمانی دعا واسطے ہے کہ سکھاں واسطے یہودیاں واسطے کہ عیسائیاں واسطے میرے ویر تیرے میرے واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کراؤنے ہاتھ بننے نے تواڈے سامنے خدا واسطے جدوں سون لگو آ میرے ہاتھ ویکھو جدوں سون واسطے چار پائی تے بیڈ تے لیٹو تے 2 منٹ اکھاں بند کر کے سوچ لینا جنہیں ساڑنا تعلق توڑیا اسی او دینا تعلق جوڑن دی کوشش کیتی یا الٹا اساں ہی تعلق توڑیا جنہیں ساڑے تے ظلم کیتا اسی انہوں معاف کیتا یا الٹا اساں ہی ظلم کیتا جنہیں ساڑنا برائی کیتی ادنا اسی اچھائی کیتی ہے یا اسی الٹے برائی کیتی ہے جے تے جواب اے ہوئے کہ اساں تعلق جوڑن دی کوشش کیتی ظلم کرن والے نو معاف کیتا برائی کرنے والے نال چنگیائی کیتی تے میرا دو ہاتھاں نال تانوں سلام تے جے اے دے الٹ جواب آوے تے اللہ دی قسم تساں میری قبر وچ نہیں جانا میں تواڈی قبر وچ نہیں جانا پھر نہ کہنا کسی دسیا نہیں سی آؤ اج اسے تے پکے ہو جائیے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو اسلام وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ بانی اسلام نے جو فرمایا انہاں دی گلاں تے پورا عمل کرو اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے خیر بابا جی نے غصہ نہیں کیتا فرمایا مائی صاحبہ قبر وچ جان تو پہلے تینوں دس کے جاواں گا داری میڑی چنگی ہے کہ تیرے بکرے دے کچھ دنوں بعد مائی صاحبہ نے ویکھیا
شور پیا بار بار آئیاں تے پتہ پوچھا کی ہوا ہے جناب جنازہ کی دا حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اوئے 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 رکھیو رکھیو ذرا جنازہ رکھیو جنازہ رکھیا گیا پتہ نہیں کی خیر ہے مائی بول دی او بابا بس کہنا سے میں قبر جان تو پہلے دس کے جاواں گا داری میری چنگی کہ تیرے بکرے دی ٹر پیا نا ہن موت آ گئی نا تینوں میرے دسیا نہیں وعدہ خلافی کر گیا نا مائی نے انج کیتا اللہ دے ولی نے پلو کفن دا چکیا فرمایا مائی تیرے نال وعدہ قبر جان تو پہلے داسی قبر چ گیا تے میں نے ایک فرمائش بھی آئی ہے شاید پوری میں نہ کر سکاں توڑو توڑ پوری نہ کر سکاں چلو وچے ہی کچھ نہ کوئی نبیڑی جانا انہوں دوسرے انداز نہ لئیے تے اے نہیں بنے گا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا کو پروگرام ہے سننا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پتہ لگا اللہ جیڑا ماں دے پیٹ وچ سنا سکدا ہے قبر والے نوں بھی سنا سکدا ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار ٹرتے جاندے نے دریا دے کنارے کنارے ایک لاش ویکھی ادھی پانی دے وچ ادھی پانیوں باہر ہے جیڑا حصہ پانیوں باہر ہے نا اونوں مچھر مکھی کاڈے کتے بلے بگیاڑ اتوں چیل کان بھی آئے تے کھائی جاندے نے ادھے حصے جڑا ادھا حصہ پانی دے اندر ہے اونوں نکیاں بڑیاں مچھیاں چمڑیاں نے کیکڑے چمڑے نے طرح طرح دی مخلوق چمڑی ہے تے ہزاراں دے ٹڈاں چوں جا رہا سوچی پہ گئے کہ اللہ انہوں بھی دوبارہ زندہ کرے گا جڑا ہزاراں پیٹاں جا رہا اوتھے اللہ دی بارگاہ چرج کیتی ربی آرینی کیف تحیی الموتا یا اللہ میں ویکھنا چاہنا مردے کی میں زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا اولم تؤمن ابراہیم تینوں ایمان ہے کہ نہیں بلا یا اللہ ایمان تے ہیں ولیکن لیطمئن قلبی لیکن دل دے اطمینان واسطے ویکھنا چاہنا مردے کی میں زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر پیارے 4 پرندے لے لے کنے پرندے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ انہاں نوں اپنے نال ہلا لے مانوس کر لے اپنے نال آپ نے 4 پرندے لے انہاں نوں اپنے نال ہلایا یا اللہ ہن کی کراں فرمایا ہن انہاں دے گلیاں تے چھریاں پھیر توڑاں تے چھریاں پھیر یا اللہ ہن کی فرمایا ہن انہاں نوں وکھ وکھ کر بلکہ ہڈیاں بھی توڑ کیما انہاں دا مکس کر یا اللہ ہن کی کراں فرمایا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا انج کا پھر اس مکس کیمے چوں نا مختلف پہاڑاں تے کھلار دے آ جڑے بالائی علاقے جاندے نا سیر واسطے انہاں نوں چنگی طرح پتہ ہے
کہ پہاڑ لگتے ایک دوسرے دے نیڑے نے پر ایک پہاڑ دی چوٹی تو دوسرے پہاڑ تے جانا پوے نا سویر تو شام پہ جاندی ایڈی دور دور پہاڑ آپ نے تھوڑا کیما پھڑیا اوتھے رکھیا تھوڑا جا اس پہاڑ تے تھوڑا جا اس پہاڑ تے تھوڑا جا اس پہاڑ تے یا اللہ جویں تو فرمایا میں انجی کر دیتا ہن کی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا پیارے انہاں نو صد مار انہاں نو پکار دے سہی انہاں نو آواز دے آواز دینا تیرا کام ہے پکارنا تیرا کام ہے دوبارہ زندہ کر کے بھیجنا تیرے کول میں رب دا کام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لائی یا طاؤس اوے مور تھوڑا جہا کیما اس پہاڑ تو اڑیا تھوڑا جہا اس پہاڑ تو اڑیا تھوڑا جہا اس پہاڑ تو اڑیا تھوڑا جہا اس پہاڑ تو اڑیا کٹھا ہویا کھمب نال لگے جتھے سیری پئی سی نال لگی مور آوازاں کڑدا اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہو گیا ہن یار توجہ فرما جی دے گلے تے چھری چل چکی ہے خون نکل گیا جیدیاں ہڈیاں بھی توڑ دیتیاں گئیاں نے جیدہ مکس کیما مختلف پہاڑاں تے کھلار دیتا گیا ہے میرا اللہ جے اس جانور نو سنا سکتا ہے اللہ دی قسمیں میرا غوث پاک جڑا سر تو پیروں تک اپنی قبر انور دے اندر موجود ہے میرا اللہ انہوں بھی سنا سکتا ہے جڑا اللہ غوث پاک نو سنا سکتا ہے وہ نبیوں دے نبی نو بھی سنا سکتا ہے غور کر مسلم شریف دی حدیث سنائی جائے ایک قبر سوندہ تے کافر بھی ہے کافر بھی سوندہ ہے قبر بدر دی لڑائی ہوئی 70 دے قریب کافر مارے گئے بعض کہندے نے کہ قلیب بدر پرانا کھو جی دی وجہ تو اس جگہ دا نام بدر سی وہ بے آباد کھو سی بے آب کھو سی سرکار نے کافران دیاں لاشاں او دے وچ اٹھا دی شام پہ گئی رات گزر گئی دن آ گیا گزر گیا رات آئی گزر گئی پھر دن آ گیا گزر گیا رات آئی گزر گئی پھر دن انہاں نو مریاں 3 دن ہو گئے کنے دن ہو گئے نے بولو کنے دن ہو گئے نے توجہ فرماؤ بولو کنے دن ہو گئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری سواری تیار کیتی جائے سرکار دی سواری دے بھی قربان جاواں اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نو سواریاں جڑیاں دتیاں نے انہاں دی بھی کی شان ہے خیبر تو واپسی تے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دراز گوش ملیا کہنے لگا جناب مہربانی فرماؤ میں اس نسل چوں آخریاں جیدے تے اللہ دے نبی سفر کر دے آئے نے مینوں اپنی سواری واسطے منتخب فرما لو سرکار نے فرمایا مسمک تیرا نام کی اے دراز گوش ایک کھوتا کیڑے دارالعلوم دا فارغ سی انہوں کی پتا سی کہ نا امیر دے اندر کی قید ہے شرح متعامل دے اندر کی قید ہے جامی دے اندر کی ہے حمزہ درمیان چاہ کے کتھوں گر گیا فرجیدہ تعلق مصطفیٰ نال ہو جائے سب کو جی جان لیندہ ہے سرکار نے فرمایا مسمک تیرا نام کیے وہ بولیا کہنے لگا انا یزید بن شہاب آقا میرا نام یزید شہاب دا پتر ہے فرمایا نام بدل آقا کی حکم ہے جو مرضی رکھ دو فرمایا آج تو تیرا نام یافور ہے سرکار نے کدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بلانا ہوں سی اپنے غلام نو کسی نے بلانا ہوں سی نا دراز گوش نو بلا کے فرماندے سی جا میرے فلاں غلام نو بلا لیا انہوں ادھر ادھر نہیں سی جانا پہندا سیدھا اسے صحابی دے دروازے تے سر ماردا سی صحابی سمجھ جاندا سی نبی پاک دا قاصد آیا مینوں آقا نے بلایا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری سواری تیار کرو سواری تیار ہوئی لجپالا کا تشریف فرما کشاں کشاں قلیب بدر تے آ گئے قلیب بدر تے آ کے فرمایا اوے ابو جالا ہن بولدا نہیں میں اللہ دا رسول سچ کہنا سا کہ نہیں
اتبا تو بول شیبہ تو بول ہن بول دے نہیں جے حضرت عمر پیچھے پیچھے ٹر دے آندے نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں مویا ہویا 3 دن ہو گئے نے نہیں سن دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم فرمایا پیارے عمر جنیاں گلاں میریاں تو پیا سن اونی موئے ہوئے بھی سن دے وینے یار آپ ہی سوچ جے قبر دے اندر ابو جہل سن سکدا ہے ابو لہب سن سکدا ہے اتبا شیبہ سن سکدا ہے تے غوث پاک نے تینوں کیڑیاں چونڈیاں وڈیاں نے داتا صاحب نے تیرا کی قصور کیتا ہے میرے محدث اعظم پاکستان نے کی قصور کیتا ہے جے کافر سن سکدے نے تے اللہ دا ولی بطور اولا سن سکدا ہے تے اللہ تعالیٰ نے پکاریا یا ایوہ الناس او لوگو تے پتہ لگا زندے نو بھی یا کہہ کے پکاریا جا سکتا ہے تے قبر والے نو بھی یا کہہ کے اسی تے پھر جنہوں سننے ہیں تے تمہاں پا دینے خیال ہے کہ نہیں تم پاؤں دا اسی تے پا دینے تمہاں تے کی کہنے ہیں میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں اوگنہار تے کرنا عطاواں جیڑا جیڑا یقین رکھ دینا کہ سرکار قبریں چھوڑ دینے وہ پڑھے تے اچھی پڑھے جنہوں شک ہے نا جو کی کرنے ڈیڑھ ہاتھ بڑا ہو گیا خدا واسطے چپ رہے لیکن جنہوں یقین ہے حضرت تم پا دے میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں اوگنہار تے کرنا عطاواں ایمان دے مقدی مقاماں یا رسول اللہ میں نال ایمان دے مقدی مقاماں یا رسول اللہ اب پنڈ والے نے پوچھو تو صحیح مسجد انتظامیہ صدر عجیب کو صاحب نے پوچھو تو صحیح اگے کدی گرمیاں چوی 10 بجے تو بعد دوسری تو تیسری لائٹ نہیں نظر آئی آج 12 بجے پہنے لائٹ آنے پنڈ والے تانوں کی ہے تانوں گھر بسترے نہیں لبدے بسترے پسترے چھڑ کے آئے بیٹھے جے ننگے فرشتے دری تے بیٹھے جے ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی پہن رہی ہے نیند بھی بڑی سونی ہوندی ہے پھر ایتھے کیوں بیٹھے جے آئینہ خرچہ کیتا کیوں عاشقاں دی ایک کوئی جواب ہے عاشقاں تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ بس میں چاہوں گا باقی تسی چپ کر کے سنو پر جدوں یا رسول اللہ دی باری آئے نا انج گونج پا دے اللہ دی قسم کھا کے کہنا لجپال آقا سن دے پے پر انج تم پا دیو کہ جدوں 113 دی فضا چون آواز اتے نو جائے ہوا جا کے گنبد خضرا تے ٹکرائے اوتھے دے فرشتے اللہ دی بارگاہ چل کر یا اللہ تیرے محبوب دے غلام آج تیرا میلاد منا رہے نے تیرے محبوب دے غلام آج تیرے محبوب دا میلاد منا رہے نے یا اللہ اونا دے ماں پیو سمیت آل اولاد سمیت پینا پراما سمیت دوست احباب سمیت آج جہنم تو آزادی دا پروانہ دے کے جنت وچ داخلے دا پرمٹ جاری فرما
تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ لا تیرا میلاد میں کیوں نہ منا. میرا ویسے علی دل خوش نہیں ہوا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اسی تو مرن تو بعد بھی سرکار دا ذکر کرنا ہے تے ہن کیوں ٹلے پہ جی گئے. میں تیرے نام دیاں دیواں صدا رسول اللہ میں اوگن ہار تے کرنا عطا. جدوں سانوں پتہ ہے سرکار سن دے تے کنجوسی کیوں کری پھر عرض کرنا تیرے ہاتھ وچ قلم آقا میری تقدیر وچ لکھ دے مدینے والیاں ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ مدینے والیاں ٹھنڈیاں سونے آج کرم ہو جائے یہ جلسہ سن کے جان کو نیت آیا کو بے نیت آیا بارش وردی ہر ایک دے تو آڈے کرم نے بھی بارش ہوئی آقا اتھو جائیے آنکھ لگے تو آڈا جمانے با کمال سکتا اسی نکمے ہیں اسی نکمے نہ کار رہا شگن شاگا تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں. گھبرایا ہے جب تک اہل سنت کا کوئی ایک بچہ بھی زندہ فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول شاہ صاحب کی بلا نو 12 بجے تو پہلے ٹائم نہیں دینا جی یہ بھی میں نے احساس ہے پر میرا مضمون علی ٹھیر بات اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس او لوگو قد جاءکم تحقیق آگیا تو آڈے کول برہان برہان کون آیا بولو برہان کون آیا اچھے بولو کون آیا برہان دا معنی کیے عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے بس دو معنی دے دسنے تے دو میں قرآن چو برہان دا ایک معنی ہے دلیل اللہ فرماندہ ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین جے سچے ہو تو لے آؤ کو دلیل برہان دا معنی دلیل ہن اللہ فرماندہ ہے لوگو آگیا تو آڈے کول برہان دلیل یہ دلیل برہان ہے کون یہ آمینہ دے لال دی ذات ہے میرے توڑے لجپال دی ذات ہے برہان دلیل پر دلیل تے کسے دعوے دی ہوندی ہے نا ایک قادی دلیل ہے یارو توجہ فرمانا ہر کوئی دعویٰ کردہ ہے لا الہ الا اللہ پر جدو نبی کریم علیہ السلام دی ماری آئی لجپال آقا نے رب نو ویکھیا تے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں میں اپنے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجیا ہن اس دعوے دی دلیل محمد الرسول اللہ
تسی ماشاءاللہ سارے سمجھدار جے پڑھے لکھے لوگ جے تو انہوں پتہ ہے کہ جس دعوے دی دلیل کچی ہوئے وہ دعویٰ خود بخود اڑ جاتا ہے اس دعوے دی کوئی حیثیت رہندی نہیں تو جس دعوے دی دلیل پکی ہوئے وہ دعویٰ بھی قائم رہندا ہے وہ دعویٰ بھی پکا رہندا ہے ہن غور کرنا دعویٰ لا الہ الا اللہ دلیل محمد الرسول اللہ او سرکار دی ذات نو بے عیب من تاکہ تیرا دعویٰ پکا رہے نہیں تو تیرے دعوے دی بھی کوئی حیثیت تو برہان دا ایک اور معنی ہے وہ بھی قرآن مجید جو وقت ہوں تے تفصیل نال دسدا بہرحال اشارتاً عرض کراں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سوال کیتا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا پیارے موسیٰ تیرے سجے ہاتھے چکیے یا اللہ میرا عصا میرا ڈنڈا میری سوٹی کدی یہ ٹول ہونا کدی بکریاں آکنا اور بھی کچھ کم کرنا فرمایا پیارے ذرا انہوں تھلے سٹے نا تھلے سٹیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وہ پاجدہ آیا بڑا سارا سب اجدہا فرمایا ڈر نہیں پھڑنا تیرا کام ہے دوبارہ سوٹے چ بدلنا میرا کام ہے ایو سوٹا قوم نے جدوں پانی منگیا تے آکھیا اسی 12 قبیلے ہاں تے 12 ہی کاٹ چاہیے نے ایک جگہ تو پانی نہیں پینا یا اللہ کی کرا فرمایا پریشان کیوں نہ تین ڈنڈا جو دیتا ہے عصا جو دیتا ہے لاٹھی دی مار پتھر تے فن فجرت من حسنتا عشرت آئی اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر تے ماریا ڈنڈا 12 چشمے جاری فرما دیتے پر اے تے دسو پانی جاری کتھوں ہوندا ہے چشمے پتھراں چوں نکلا کر دینے اے موسیٰ کلیم اللہ دی شان ہے بخاری چکو پتہ لگے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ہاتھیاں انگلاں مبارکاں چوں جنت دے چشمے جاری فرما ایک باری یہ ڈنڈا بھی کم آیا جدو جادوگرہ نے آبل جادو کیتا آپ نے ڈنڈا سٹیا اجدہا بن گیا نکے مکے سارے سپاں دا ناشتہ فرما گیا پھر اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ پیارے اپنا ہاتھ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ جدوں کڈے گا تے چمکدا دمکدا ہوئے گا کئیاں دے ہاتھ پیر منہ بیماری دی وجہ تو رنگ بدل جاندے نے بیماری بموری کوئی نہیں بغیر بیماری تو چمکدا دمکدا ہاتھ اللہ دے پیارے کلیم نے رکھیا کڈیا تے واقعی ہاتھ چمکدا سی اب میں 2 باری کیتا تیسری باری ویکھ لو چمکیا جے ایتھے نہ شروع ہو جانا گھر جا کے پاویں 500 باری کرنا کوئی نہیں دے چمکنا دعوے نال کہنا کوئی نہیں دے چمکنا ویسے مہینہ پہلے ہوندا نا تے 5-7 باری کرن والا ہتھاں جو پسینے دی بو تے شروع ہو جانی سی ہاتھ کوئی نہیں سی چمکنا یار تو آپ ہی سوچ تو کلیم اللہ دے پیراں دی خاک نہیں بن سکدا نبیاں دے نبی ول کدھر دا ہونا اسی تے کہنے آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آنکھوں میں مازاغ کا کجلا اور سر تاج کا تاج کیسے کہیں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے کیسے کہیں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایجد بیضا والا معجزہ دوسرا عصا والا لاٹھی والا ڈنڈے والا معجزہ عطا فرمایا تو کی فرمایا
فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ پیارے موسیٰ اے ساڈے والوں دو تینوں معجزے نے. کنے معجزے نے؟ دو. پتہ لگا قرآن نے ایک ایدہ معنی معجزہ بھی کیتا ہے. ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمتاں سنن والے آؤ سنو. اللہ تعالیٰ نے کسے نبی نو ایک معجزہ دیتا, کسے نو دو عطا فرمائے, کسے نو 5, کسے نو 7 عطا فرمائے. پر جدوں محبوب دی واری آئی, جدوں پیارے ابو بکر صدیق دے آقا دی واری آئی, عمر دے مابا دی واری آئی, عثمان دے ملجا دی واری آئی, حیدر کرار دی اکھاں دے تارے دی واری آئی, فاطمہ دے ابا دی واری آئی, حسنین دے نانا دی واری آئی, میرے تواڈے غمخار دی واری آئی. اللہ نے فرمایا اسا محبوب نو سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک معجزہ بڑھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو قد جاءکم برہان, تحقیق تواڈے کول آ گیا ہے برہان, معجزہ. تاں ہی اللہ دی قسمیں میرے لجپال آقا دا نور بن کے اللہ دی بارگاہ چ رہنا بھی معجزہ. پاک باپا تو تے پشتاں چوں پاک ماما دے پیٹا چ منتقل ہونا بھی معجزہ. میرے آقا دا اپنی اما جان دے بطن اطہر دے اندر جلوہ گر ہونا بھی معجزہ. میرے آقا دی ولادت بھی معجزہ. میرے آقا دا بچپن بھی معجزہ. میرے آقا دا لڑکپن بھی معجزہ. میرے آقا دی نوجوانی بھی معجزہ. میرے آقا دی جوانی بھی معجزہ. میرے آقا دا بڑھاپا بھی معجزہ. اللہ دی قسمیں اج بھی میرا آقا قبر انور دے اندر سراپا معجزہ بن کے جلوہ کر. ٹائم تے ویسے ہو گیا جی, اجازت ہوتے ایک حدیث سنا جاؤں. یہ جڑی حدیث بیان کرنے لگا نا, جتھے باقی کتاباں موجود ہے نا, اوتھے تبلیغی نصاب دے درود و سلام دے چیپٹر دے اندر حدیث موجود ہے, جنہوں پتہ نہیں کی وجہ بنی انہوں نے کڑ دیتا. پرانیاں کتاباں الحمدللہ کم از کم 15 تے مینوں پتہ ہے کتھے کتھے پئیاں نے, 15 تے مینوں پتہ ہے پرانے اس میں کتھے پئے نے. انہاں چ چیپٹر موجود ہے درود پاک دا, او دے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری قبر تے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا, جی دی ڈیوٹی اے لگ گئی ہے کہ اللہ نے انہوں قیامت تک واسطے ساری مخلوقات دیا آوازاں سن دی قوت عطا فرما دیتی ہے. ڈیوٹی لگ گئی ہے, لیکن جائنو میرے قبر انور اندر جان تو بات کرے گا. ہن اونا آوازاں چوں قیامت تک جڑیاں آوازاں اونا چوں او آوازاں جنہاں چ میری ذات تے درود و سلام پڑھیا گیا او نکھیڑے گا. نکھیڑ کے تے مڑ کے میری بارگاہ کی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تواڈے فلانے نا دے امتی نے, فلانے دے پتر نے تواڈی بارگاہ درود و سلام بھیجیا. قیامت تک آن والے, قیامت تک پیدا ہون والی درود پاک دی آواز نو بکھریاں کرے گا تے او میری بارگاہ انج عرض کرے گا یا رسول اللہ تواڈے فلانے امتی نے, فلانے دے پتر نے تواڈی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا. میں درود و سلام پڑھیا, تساں بھی پڑھیا, سجن صاحب نے پڑھیا, سجن صاحب نے پھر صلو علیہ وآلہ اپنے انداز نال پڑھیا. اسی کدی درود و سلام پڑھنے ہیں اس انداز نال یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کدی اسی درود و سلام پڑھنے ہیں اس انداز نال مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کدی اسی درود و سلام اس انداز نال پڑھنے ہیں کہ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. کدی درود و سلام پڑھنے اس انداز نال اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں
الصلاۃ والسلام۔ اب میرے جانن والے بندے، شاہ صاحب دے جانن والے بندے، پیر صاحب دے جانن والے بندے، کدی تساں انہاں دی زبان چ سنیا حضور گستاخی نو بھی آپ دے بجان دا کی نام، آپ دے بجان دا کی نام کدی سنیا انہاں آکھیا ہوئے سرکار دی قبر دے چوکیدار فرشتے سون میرا نام سید نجم شاہ ولد سید محمد شاہ، میں لگا ہی درود و سلام پڑھ بولنا جائیں درود و سلام میرا پیش کری، کدی سنیا جے میری زبان چو کدی سنیا مان مسمی محمد مسعود احمد حسان بن مفتی محمد امین وہ فرشتہ درود لگائی پڑھ بولنا جائیں پیش کری، کدی سنیا جے شاہ صاحب کو کدی سنیا جے؟ چلو تساں کدی کیا کدی؟ میرے آقا تے فرماندے نے قیامت تک آن والا ہر وہ آواز جیدے درود و سلام ہوئے گا انہوں نے کھیڑے گا آوازہ چوں تے اللہ دی تے میری بارگاہ چل کرے گا یا رسول اللہ تو آڈے فلان آدھے امتی نے فلان دے پتر نے تو آڈی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ ہن آپ ہی سمجھ لو اے شان لجپال آقا دے دربار دے چوکیدار دی اس دربار دے آقا دا کی عالم ہوئے گا۔ او میرے آقا آج بھی قبر دے اندر سراپا موجزہ تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ فرماندہ لوگو تحقیق تواڈے کو لا گیا موجزہ تواڈے رب اللہ، یا اللہ اس سے لجپال آقا دیاں محبتاں پھیلاؤں دی توفیق عطا فرمائیں، نفرتاں مٹاؤں دی توفیق عطا فرمائیں، او دا سچا تے سچا غلام رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا محمد مسعود حسان صاحب صاحبزادہ والا شانہ نورانی وجدانی بیان تو مستفید فرما رہے سن۔ گرامی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک و ہستی ہے جس نو پتھر بھی مار دے سن تے آپ انہاں واسطے دعاواں فرما دے سن۔ ابو جہل لعنتی لعین ورگے میرے آقا علیہ السلام تبلیغ فرما دے سن، او لعنتی پتھر دے اشارے کردا سی کہ تبلیغ کیتی تے گھر نو ستارے، ابو جہل کافراں نو کردا اشارے، ہو گئے اکٹھے اشارے تے سارے، میرے مصطفیٰ نو نہ پتھر چمارے، او زخمی پیغمبر نو ڈٹھا ولی نے، شجاعت تے جرأت تے پیکر علی نے، پھر جوش محبت چھادر پکارے، نہ ہوسی کوئی آکے کنکر بھی مارے، آج میں وقت دے بدل دے ساتھارے، دنیا دے دشمن بھی آ جان سارے، کوئی اکھ اٹھائے میں اکھ توڑ دے ساں، کوئی ہاتھ اٹھائے میں ہاتھ توڑ دے ساں، مولا میں پوری حفاظت کرے ساں، تیرے دشمنہ دیاں دڑکا لوے ساں۔ آپ یہاں جگہ خالی ہے تو وہاں پہ تشریف رکھیے جہاں پہ دریا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ رات کا یہ پہر ہو گیا ہے، حضرت علامہ مولانا سید نجم المصطفیٰ شاہ صاحب نے بہت زبردست خطاب کیا، آپ کی اللہ علم میں عمر میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے پہلے یہاں فیصل آباد کی ایک علمی گھرانے سے تعلق اور نسبت رکھنے والے عالم نبیل علامہ قاری محمد مسعود حسان صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، صحت مندی عطا فرمائے۔ ابھی رات کے غالباً 2:11 یا 12 ہو گئے ہیں اور ہم سب 11ویں اور 12ویں کے قائل ہیں، 11ویں اور 12ویں کے قائل بیٹھے ہیں۔ علامہ ابھی قاری نقیب محفل نے مہر کا ذکر کیا کہ جس کارڈ کے اوپر شناختی کارڈ کے اوپر مہر پائی جائے گی انتظامیہ کی طرف سے بنائی گئی وہ قابل قبول ہے، وہ
قابل قبول ہے، تو جس پر انتظامیہ کی لگائی ہوئی مہر نہ پائی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ایک کارڈ ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں سعادت مند ہیں وہ ایک کارڈ ہے، نیکیاں جتنی ہیں وہ ایک کارڈ ہے، لیکن بخشش کی سند نہیں ہے۔ بخشش کی سند کی مہر غلامی مصطفیٰ حب مصطفیٰ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ یہ کارڈ ہیں، یہ پتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، والدین کی فرما برداری ہے، یہ ان فرائض میں سے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، لیکن فقط ان کے کرنے سے کسی کو بخشش کی سند نہیں ملتی۔ یہ کام کرنے والے اگر تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ مکے کے منافقوں نے بھی کچھ کیے ہوئے ہیں۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے کچھ، قریب کا زمانہ دیکھ لیں ظاہری طور پہ، یزید کے ساتھ دینے والے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان میں کچھ حفاظ بھی تھے، کئی سو حفاظ تھے، مفتیان دین تھے، لیکن بخشش کی سند جو ہے نا تعظیم مصطفیٰ، حب اہل بیت رسول ہے۔ فقط نماز روزہ ہماری بخشش کی ضمانت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ جو تعلق ہے ہم لوگوں کا یہ بڑھتا کیسے ہے؟ ریڑی لگا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے باہر، گزرنے والا روز گزرتا ہے، گزر جاتا ہے، ایک ایسا گزرنے والا آج آتا ہے کہ اس ریڑی والے کو سلام کرتا ہے، وہ بڑا دل اس کا خوش ہوتا ہے۔ دوسرے دن آتا ہے پھر سلام کرتا ہے، تیسرے دن آتا ہے گزرتا ہے پھر سلام ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، باتیں بڑھتی 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 گھر بھی آنا جانا بعضوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ سلام سے بات شروع ہوئی ہے نا، ہمیں بھی پروردگار کا حکم ہے سلام۔ یہ ہم لوگ سلام کرنے سے ایک دوسرے کو قناعت پسندی سے کام لیتے ہیں، یعنی اجتناب کر لیتے ہیں، اس سے بغض بڑھتا ہے۔ جو کوئی دیکھیں چھوٹا ہے بڑا ہے سلام کیا کریں، دل کا بغض دور ہوتا ہے، دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، سلام میں پہل کیا کریں۔ یہ وہ سلام ہے جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، اس کی برکات ہے کہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور جنت کے قریب ہو رہے ہیں، جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ بات پھر وہ گزرتے گزرتے سلام سے مسافے تک آ جاتی ہے، پھر گلا ملنا معانقے تک آ جاتی ہے، یہ ہم لوگوں کو اور دل کا کینہ جاتا رہتا ہے۔ یہی بات حضرت سیدنا احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں، آپ مدینہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں روز آپ کی بارگاہ میں، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہی ہے، آج میں اپنے اس جسم کو بھی لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں سلام سے بڑھ کر کے آپ کا مصافحہ کروں۔ سلام تو میں روز، یا رسول اللہ سلام تو میں روز پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، حاضری دیتا ہوں، لیکن اب میں اپنے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں سلام کے ساتھ آپ کے دست اقدس کے ساتھ مصافحہ چاہتا ہوں۔ بات سلام سے چلتی ہے، رب نے کہا ہے سلام پڑھ، سلام میں کثرت کر، کہ سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا پروردگار کی سنت ہے۔ آپ اس پہ سلام کیا جائے تو نفرت کم ہوتی ہے، نفرت دور ہوتی ہے، آپ اس میں محبت بڑھتی ہے۔ جب حبیب کبریا پہ درود و سلام کی امتی کثرت کرتے ہیں، اس کے انعام میں پروردگار جانے کیا کیا انعام دیتا ہے۔ کسی کو باہو بنا دیا، کسی کو با یزید بنا دیا، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو خواجہ
ہندل ولی بنا دیا. یہ درود و سلام کی برکت ہے, نعرہ تکبیر, کثرت درود و سلام کی برکت ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت قبلہ پیر سرکار جی. اگرچہ کہ رات کی یہ پہر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ مور شدہ کارڈ کس کا نکلے کہ مدینے پاک کی طرف بلاوا اس کا آ جائے, لیکن سلام میں پہل کیا کریں. یہ آپس میں سلام بڑھتا ہے تو ہماری نفرتیں کم ہوتی ہیں, ہمارے دل کے کینے دور ہوتے ہیں, دل کے امراض دور ہوتے ہیں. جب بارگاہ خیر الانام میں امتی سلام کی کثرت کرتا ہے تو کبھی وہ داتا صاحب کی صورت میں لاہور میں نظر آتا ہے, کبھی غوث اعظم کی صورت میں بغداد میں نظر آتے ہیں. یہ درود و سلام کی برکت ہے, کثرت ہے. حضرت حبیب احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. روضہ اطہر سے, حجرہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا ہاتھ برآمد ہوتا ہے, آپ اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دم چھوڑ دیتے ہیں. اس عالم کو دیکھنے والے, اس بات کو دیکھنے والے, محسوس کرنے والے کئی ہزار حجاج جو وہاں اس وقت ان دنوں موجود تھے حاضری کے لیے مدینہ العالیہ مدینہ طیبہ میں حاضر تھے, وہ غش کھا کے تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش بھی کئی ہوئے, کئیوں کی جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں, اور کئی دن ایسی خوشبو مدینہ عالیہ میں برپا رہی, سونگی گئی کہ مدینہ پاک میں اس سے پہلے ایسی خوشبو نہ سونگی گئی تھی اس وقت کے لوگوں نے. لوگ شاہد ہیں. آپ نے ہاتھ ملایا اور بوسہ لیا, ایک دم چھوڑ دیا. جب ہوش میں آنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ بھی ملایا, چھوڑ بھی دیا, کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ میرے کریم آقا کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جب تک کوئی ہاتھ خود نہ چھوڑے آپ ہاتھ چھوڑاتے نہیں تھے. یہ کیا کم کرم ہے کہ میری عرض پہ میرے آقا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے ہاتھ سے مصافحہ کرنے دیا ہے. یہ کیا شرف کم ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کیا ہے, آپ کا ہاتھ چوما ہے, آپ سے ہاتھ ملایا ہے, یہ کرم کیا کم ہے؟ تو بات سلام سے بڑھتی مصافحے تک آ جاتی ہے. سلام آپس میں بھی کیا کریں اور پھر درود و سلام کی کثرت کیا کریں. بات مصافحے تک آئی. واللہ ایسے لوگ بھی, ایسے عشاق بھی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ جن کی بات معانقے تک بھی آئی ہے, جن کی بات معانقے تک بھی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں بیٹھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا امین بنائے. جیسے شاہ صاحب نے نکات بیان کیے بڑے بہترین, جیسے انہوں نے ایک دو باتیں ایسی بھی کی کہ شعر شور سننے والے جو ہے نا, اشعار یہ ہم لوگوں کا ذوق ہے, علم کی باتیں علماء سے سنا کریں, باقی ہم اشعار ہم نعت خانوں سے ثنا خانوں سے سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ثنا خان بھی ایسے ہیں کہ ان کو داد دینا چاہیے. ہمارے علماء بھی ایسے ہیں کہ ان کی جوتیاں اٹھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا ساتھ دے اور ان کا اقبال بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی عمرے کے ٹکٹ کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی. پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت یادگار اسلاف حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم القدسیہ آپ اپنی دست اقدس سے قرآن اندازی فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات کے دل دھڑک رہے ہوں گے جنہوں نے قرآن اندازی کے لیے اپنا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اس کے اندر ڈالی ہے یا ڈلوائی ہے. تو وقت کی قید نہیں, یہ ہے کرم کی باتیں. وقت کی قید نہیں, یہ ہے کرم کی باتیں. جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. سبھی حضرات
بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی یہ ٹھیک ہے، بیچ میں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ تو خالی ہیں. بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ چابی تھی، باکس کو لگی. کس کو لگی؟ باکس تو اس کو لگی. اس کے اندر وہ تھے یہ شناختی کارڈز وغیرہ، اور انعام بھی اس میں رکھا ہوا ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو. جب تک یہ چابیاں نہیں لگیں گی ہم جنت میں جا نہیں سکتے ہیں. تو خالی وضو نہیں، اخلاص اور اس میں نبی پاک صاحب اللہ کی محبت، پھر ہمارا وضو بھی قبول ہے، غسل بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے. اور عاشقوں کو تو وہ جنت چاہیے جس میں سونے کا دیدار ہو. ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ ملے. ہمیں وہ جنت چاہیے فقیروں کو، ہم غریبوں کو وہ جنت چاہیے جس میں آقا آپ کی رفاقت مل جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مور بھی لگی ہوئی ہے، مور بھی لگی ہوئی ہے. کاش کہ محبت والی مور ہمارے سینوں پہ لگ جائے. وہ سجدے بھی تیری بارگاہ میں آ کے قبول ہوئے جو یہاں ادا بھی تھے تو نامقبول تھے. تیری بارگاہ میں وہ سجدے بھی قبول ہوئے جو نامقبول تھے. تو جو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ سجدے بھی قبول ہو جاتے ہیں جو کہ یہاں نامقبول تھے. حضور کی بارگاہ کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. امام مالک دیواروں کے ساتھ چلتے تھے، ان کی یہ سائڈیں رگڑی ہوئی تھیں، اکثر زخمی ہو جاتی تھیں. پوچھتے کہ کیا؟ اس لیے کہ میرے آقا کے قدموں پہ میرا قدم نہ کہیں آ جائے. اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے. تو آج ہم لوگ یہاں نعوذ باللہ من ذالک 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا انسان اپنے آپ کو نبی کے ساتھ ملانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ 313 رسول قرآن کی آیت کے مطابق وہ آپ اس میں برابر نہیں ہیں. تلک الرسل 3 سپارے کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ ہم نے ایک رسول کے اوپر ایک رسول کو فوقیت دی، فضیلت دی، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے برابر نہیں رکھے. آج کا یہ 70-80 سال سے 6 فٹ 6.5 فٹ کا انسان جو ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ نعرے لگا رہا ہے کہ نبی ہمسا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یا کوئی کہہ رہا ہے نبی بڑے بھائی کی حیثیت کی طرح کا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نام ہے محمد منگا، مہنگا یا منگا. محمد پکیندے عمر گزر جائے. والد ہے محمد بوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں. چک نمبر، یہ چک نمبر 113 گاہ پہ ڈاکخانہ خاص تحصیل جڑا والا ضلع فیصل آباد، یہ اسی چک کے ہیں.
سارے سلام پڑھیں اور سلام میں شریک ہوں کہ اگلے سال پھر ہم لوگوں کی بھی باری آ جائے. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی راتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی راتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام. اللہ اللہ حضور کے مہکتی وہ خوشبو. اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا جس سے معمور ہے فضا وہ نظارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام آنکھ والوں نے جو بھی دیکھا ہے یا نبی آپ ہی کا صدقہ ہے. نبی آپ ہی کا صدقہ ہے. ہر صحیفہ درود پڑھتا ہے. ہر صحیفہ
پارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے